السلام علیکم دوستو، قلم کی طاقت نیوز پر میں آپ کے ساتھ ہوں۔ رمضان مبارک کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا دوزخ سے رہائی۔ رمضان مبارک ہمارے لیے رحمت کا مہینہ تو ہے، لیکن رمضان مبارک کی اہمیت ایک اور بھی ہے۔ وہ اہمیت ہے پاکستان کی تاریخ، یعنی پاکستان کا بننا۔ 27 رمضان کو پاکستان وجود میں آیا اور پاکستان میں رہنے والے آپس میں یکجان ہیں۔ یہی پاکستان ہماری پہچان ہے۔ سب سے پہلے پاکستان ہماری پہچان، اور آج ہم آپ کی گفتگو کروا رہے ہیں ایک ایسے سچے اور کھرے پاکستانی سے جو صرف اور صرف پاکستانی ہے اور پاکستان کے لیے ہر دم اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ روحانیت بھی بے پناہ ہمارے درمیان موجود عمر دراز پاکستانی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے اللہ اس کے رسول کی تعریف کی، اور اللہ اس کے رسول کی نشانی جو ملک پاکستان ہے اس کے بارے میں جو آپ نے الفاظ کہے، تو میں اس کے لیے کچھ کہنا چاہوں گا کہ جیسا آپ نے کہا کہ 27ویں رمضان کو یہ پاکستان وجود کے اندر آیا۔ بعض اوقات علماء دین کہتے ہیں، کم و بیش اللہ معاف فرمائے، کہ لیلۃ القدر جو ہے ایک ایسی رات ہے جس میں رب کو ڈھونڈا جائے، اسے منایا جائے۔ تو اس راتوں میں پاکستان کا ملنا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی کا ملنا ہے، اور یہ واحد ہمارا پاکستان ملک ہے جس کے جھنڈے کا کلر روزہ رسول کے کلر سے ملتا نہیں ہے، بلکہ سیم روزہ رسول کا کلر ہے ہرا اور وائٹ۔ اور میں آپ کے چینل کے توسط سے کہنا چاہوں گا کہ اس ٹائم الحمدللہ جو اپنی افواج پاکستان ہے یہ صحابہ اکرام والا کام کر رہی ہے، اور یہ وہ کام کر رہی ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی حیدر کرار کا جو کام تھا، جو اللہ نے ان کی ڈیوٹیاں لگائی تھی رسول اکرم کے ذریعے، ان کو ڈیوٹی کہہ لو، ان کو ایمان کا جذبہ کہہ لو، وہی کام ہماری پاک فوج اور ISI MI پاک رینجرز گمنام ہیرو کر رہے ہیں۔ تو آپ کے چینل کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستانی قوم، ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، اور ختم نبوت زندہ آباد دل کے درد کے ساتھ کہوں گا، اور پاکستان زندہ باد، ISI زندہ باد، MI زندہ باد، پاک رینجر زندہ باد، گمنام ہیرو زندہ باد۔ یہ تمام نعرے مارنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عوام کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو کہ یار یہ جو ملک ہے، ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ ملک ہمارے سازشوں کے اندر گھرا ہوا ہے۔ ختم نبوت کے نام پر ہمارے ماں باپ بہن بھائی آل اولاد قربان، لیکن میں پوری پاکستانی قوم سے کہوں گا کہ ختم نبوت کے حوالے سے تھوڑا سا اتنا ضرور ہوشیار رہنا کہ ہمارے اندر کوئی رام موساد کی لابیاں گھس کر، رام موساد کی لابیاں، اور میں بڑے کھل کے آپ کے چینل کے توسط سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ کچھ گندے انڈے گمنام ہیرو، میں آپ کو میسیج دے رہا ہوں، یہ میں ڈائریکٹ آپ کو بہت بڑا دل کر یہ میسیج اس لیے دے رہا ہوں کہ روحانیت کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا، ثبوت تو آپ لوگ خود ہی بنا لیتے ہو، کہ کچھ گمنام ہیرو کو میسیج دے رہا ہوں جو اس ملک کو چلا رہے ہیں، چاہے وہ ISI میں ہو، MI میں ہو، پاک رینجرز میں ہو، کہیں پر بھی پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں، کہ یہود اور نصارہ کی کچھ لابیاں ایسی ہیں جو اس ختم نبوت کے معاملے کو اینٹی لے جانا چاہتی ہیں۔ لہذا پاکستانی قوم ہوشیار رہیں، نبی کے نام پر ہمارے ماں باپ بھی قربان ہیں، اپنی پاک فوج پر اور ISI پر پورا بھروسہ رکھیں، وطن یا کفن۔ موہن بھائی بہت اچھی پیاری سی بات کی، وطن یا کفن، اور وطن ہے تو ہم بھی ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ موجود ہیں، یہ عمر بھائی اکثر کہتے ہیں کہ جناب میرے بازو ہیں راہل سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم راہل۔ وعلیکم السلام۔ راہل کیسے ہیں آپ؟ کیا کہیں گے اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، عمر بھائی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کیا کچھ کہیں گے؟ دیکھیں، پاکستان میں پچھلے چند دنوں سے خاص طور پہ جو معاملات چل رہے ہیں اس کے اندر جتنے بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں جو یہ دھرنے اور اس میں احتجاج میں،
اس میں اب سیاسی جماعتوں کے وہ سیاسی جماعتیں جو کہ جن کا ریکارڈ خراب ہے ملک کی سلامتی اور حب الوطنی کے حوالے سے، ان کے بہت سارے کارکن گرفتار ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ملبہ سارا اداروں پر یا پھر معصوم عوام پر آتا ہے کہ وہ ایسا ان کے اندر سے ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ حقیقت میں یہ لوبیوں کا حصہ ہے اور وہ سب کچھ اپنے ایجنٹ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے کی آڑ میں اپنے ایجنٹ انہوں نے گھسائے ہوئے ہیں اور وہ سارا کچھ یہ کھیل رہے ہیں۔ اس کا نقصان ہمیں ہو رہا ہے، ہمارا یہ جو عقیدہ ہے ناموس رسالت اور ختم نبوت، اس کو نقصان ہو رہا ہے عالمی سطح پر۔ بظاہر تو ہمارے اپنے کچھ عام لوگ جو ہیں وہ بھی زخمی ہو رہے ہیں، کچھ ہو رہے ہیں، لیکن ان کو کوئی نقصان نہیں دیا جا رہا، نہ ریاست کے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو کچھ کہہ رہے ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، پھر ان کو سمجھا بجھا کے چھوڑ رہے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کو نہیں چھوڑا جا رہا، اللہ کے حکم سے عنقریب وہ ساری ڈیٹیل سامنے آئے گی، کچھ عرصہ ٹھہر کے، کچھ دنوں میں، کچھ ہفتوں میں وہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ اصل میں بیک پہ کیا تھا کیا نہیں تھا۔ اور اپنے اداروں پہ ہمیں ہر صورت بھروسہ رکھنا ہوگا، کیونکہ جب تک یہ موجود ہیں اس وقت تک دشمن کے سامنے مضبوط ڈھال بنے ہوئے ہیں، اور اگر ہمارا اعتماد اپنے اداروں پر خدا نہ خواستہ نہ رہا، جو دشمن اس وقت چاہ رہا ہے، تو اس کے بعد پھر اللہ نہ کرے کہ ایسی نوبت آئے کہ ہم بھی شام، عراق اور فلسطین اور کشمیر کی صورتحال اپنے ملک میں دیکھیں۔ تو پاکستانی قوم کو یہی کہتے ہیں کہ اپنے اداروں پہ بھروسہ رکھیں اور اس ساری سازش کو سمجھنے کی کوشش کریں، بیک پہ کون ہے، کیا کر رہا ہے، اور انہی دنوں میں کیوں، رمضان شریف میں ہی کیوں، یہ تو عبادت کا مہینہ تھا، لیکن اس کے اندر ہی ہمیں خون، ہمارے ملک میں خون بہایا جا رہا ہے تاکہ ہم اللہ کی طرف بڑھنے کی بجائے اپنی سازشوں میں پھنس کے رہ جائیں۔ اچھا، راحیل نے کیا خوب اچھی بات کی کہ اپنی صفوں میں دیکھیں کون کون لوگ ہیں۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، عمر بھائی کی بات سے چلتے ہیں کہ بین الاقوامی سازشوں کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ بین الاقوامی جو سازشیں ہیں، آپ نے دیکھا کہ جب سے پاکستان بنا ہے، بین الاقوامی طاقتوں کو پاکستان کھٹکتا ہے، کیونکہ یہ جو بنا ہے نا، یہ دین اسلام کے نام پر بنا ہے، اللہ اس کے رسول کے نام پہ بنا ہے۔ اچھا، ان کی جو لابیاں ہیں نا، اب بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتا، تو بس یہ اللہ ہی کو پتا ہے۔ اللہ جس کو میں آپ کے چینل کے توسط سے دو باتیں ضرور کہنا چاہوں گا، عطا اور پتہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ پتہ تو یہ ہے کہ یہ مردان پہلا ہوٹل ہے، یہ لبیک ہوٹل ہے۔ عطا وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور اللہ جسے چاہے دے دے، پوری کائنات اللہ کی محتاج ہے۔ تو یہ جو لابیاں ہیں نا، یہ لابیاں بلیک واٹر کی صورت میں بڑی زور سے ایکٹیو ہو چکی ہیں، لیکن آپ یقین کریں پاکستانی قوم، جہاں یہ لابیاں ایکٹیو ہو چکی ہیں نا، وہاں نبی کے چاہنے والوں کے سینے پاک فوج کی صورت میں، عیسائی کی صورت میں سینے مکے اور مدینہ بن چکے ہیں، اور اللہ کے حکم سے ان کا، اس ملک پاکستان کا، اور میرے نبی کے نام پہ تو میں کیا کہوں، نبی کے اندر نون آتا ہے، یہ نون کو بھی نہیں مٹا سکتے، چھیڑنا تو بہت دور کی بات ہے، اور پاکستان میں پے آتا ہے، تو یہ نبی کا جو نون اور پے کو ملائیں تو نیت صاف تو پاکستان بنتا ہے اور پاک بنتا ہے۔ تو پاک کو اور نبی کو کوئی کیا مٹائے گا جس کا ذمہ خود میرے رب نے لیا ہو۔ واقعی اس کو کون مٹا سکتا ہے؟ واللہ خیر الرازقین، بے شک اللہ بہتر رزق دینے والا ہے، اور اللہ ہی وہ عظیم ہستی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور جو ہم سے بہت سارے کام لینا چاہتا ہے۔ موساد، راہ، ہاتھ اور ایک جتنی بھی ایجنسیاں ہیں، جیسے عمر بھائی نے ابھی بات کی کہ وہ بین الاقوامی سازشیں ہیں، بین الاقوامی سازشوں کے حوالے سے ہی گفتگو کرتے ہیں۔ راحیل، آپ کیا کہیں گے عمر بھائی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے؟ بین الاقوامی سازشیں تو پچھلے 70 سال سے پاکستان کے خلاف چل ہی رہی ہیں، لیکن اللہ کے حکم سے ان کا توڑ بھی ہوتا رہا ہے۔ خاص طور پہ پچھلے 20 سال میں جو معاملات ہوئے، وہ اس کو توڑتے توڑتے ہمیں بہت خون دیا ہے ہم لوگوں نے، ہماری قوم نے، ہماری افواج نے، ہمارے اداروں نے بہت خون دیا اپنا، اور اس خون کو ہم اتنی جلدی ایسے رائے گاہ نہیں جانے دیں گے، اور یہ جتنی قربانیاں دے کے اپنے ملک کو محفوظ کیا، سیو کیا، اس کو اب دشمن چاہ رہا ہے کہ آج سے 5، 6، 7، 8 سال پرانی
معاملات دوبارہ سے اٹھیں، دوبارہ سے دھماکے شروع ہو جائیں، دوبارہ سے دہشت گردی اور قتل و غارت گری کا ایک نیا سلسلہ پھر سے چل پڑے، لیکن اللہ کے حکم سے اب ایسا ممکن نہیں ہے۔ بھلے CIA کتنا ہی ایکٹیو کیوں نہ ہو چکا ہو، بلیک واٹر کتنا ہی ایکٹیو کیوں نہ ہو چکا ہو، را ہماری صفوں کے اندر کتنا ہی کیوں نہ گھس چکا ہو، بھلے وہ ہمارے جو ہم خالی بھیڑوں کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہمارے گمنام ہیرو ان پر بھی نظریں رکھے ہوئے ہیں اور ان کو جانتے بھی ہیں، لیکن ان کو پتہ ہے کہ کب کہاں کس پر کون سا وار کرنا ہے تاکہ دشمن کی کمر اچھے طریقے سے ٹوٹے اور ہم ایک بار پھر سے عالمی جو سیاست اور عالمی سازشیں ہیں ان سے بہتر انداز میں نمٹ سکیں اور اپنے ملک کو محفوظ کر سکیں، اپنی عوام کو خوشحال کر سکیں۔ اچھا، کہتے تھے کہ جب جنگ ہوتی تھی جی توپ، ٹینک اور یہ کہہ لیں گے میزائل، اس طرح کی جنگیں ہوتی تھیں، لیکن موجودہ دور میں اب جنگوں کا طریقہ کار تھوڑا سا تبدیل ہو گیا ہے۔ عمر بھائی کیا کہنا چاہیں گے موجودہ دور میں جو جنگوں کا طریقہ کار ہماری صفوں میں ہماری سازشیں کر کر کے ہمیں اپنے آپ کو کمزور کرنا، کبھی لاسانیت کی بنیاد پر، کبھی مذہب کے نام پر، کبھی پاکستان کو مستحکم کرنے کے بجائے پاکستان کو خلفشار کی طرف لے کر جا رہی ہے بے نقامی سازش ہے، کیا کہیں گے؟ میں یہ کہوں گا کہ اس ٹائم پر جیسے اس ٹائم پہ توپوں کا اور ایٹمی طاقتوں کا تو یہ خراب بنا ہے، اس ٹائم پہ جو سب سے بڑا ایٹمی طاقت ہے نا وہ ہے ذہن برین واش۔ سب سے بڑا یہ جو ففتھ جنریشن وار انہوں نے شروع کی تھی اور ان کے مقابلے میں امت محمدیہ کھڑی ہوئی تھی، تو یہ ففتھ جنریشن وار ایک ایسی چیز ہے کہ یہ بندے کی ذہن برین واش کر کر کے نا عوام بھولی بھالی ہے، عوام کو پتہ نہیں ہوتا، عوام تو پاکستان اور نبی کے نام پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہے، لیکن عوام کو ذہن برین واش کیا جاتا ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ اب اس ٹائم پہ جنگ کون سی ہے، تو میں آپ کو کھل کے ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جنگ دیکھا کہ ایک بارود جو بم باندھ کر آتا ہے وہ دھماکے سے پھٹ جاتا ہے اور ضائع ہو جاتا ہے اور جانی نقصان دیتا ہے۔ سوشل میڈیا ایک ایسا مورچہ ہے کہ جس سے آپ وہ دھماکہ نکال سکتے ہو کہ جو اگر آپ کی صفوں کے اندر یا ہماری صفوں کے اندر کوئی گندے انڈے بیٹھے ہوں گے نا اور آپ نے سوشل میڈیا پہ نکال دیا تو وہ گندے انڈوں کا تو کام اتر گیا، اور ایسا اتر گیا، کیوں اتر گیا کہ کوئی کرتا ہے ایک کے لیے کام، کوئی کرتا ہے دو کے لیے کام، کوئی کرتا ہے تین کے لیے کام، کوئی کرتا ہے اپنے نبی اور اپنے ملک کے لیے کام، اور جو نبی اور ملک کے لیے کام کرتا ہے اللہ پاک سورہ مائدہ میں فرماتے ہیں ہم ان کو ہم دوست بنا لیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ تو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ہفتے میں 10 دن میں 15 دن میں ہم کوئی بھی ویڈیو مارکیٹ میں جب دیتے ہیں تو اللہ کی مہربانی سے کوئی ہم انوکھا کام نہیں کر رہے، لیکن یہ ہے کہ اپنا حق ادا کر رہے ہیں، ان اداروں تک خبریں پہنچاتے ہیں کہ جو خاص طور پر جو اس الفاظ کو آپ کے چینل سے ہمارا کام پتہ ہے کیا ہے؟ آج آپ کے ایک قلم کی طاقت کے حوالے سے بہت بڑا میسیج دے رہا ہوں کہ جو چیزیں ISI سے بھی مس ہو جائیں وہاں روحانیت کام آتی ہے۔ 8 افسر ہیں، اس میں سے اگر کوئی ایک غلط ہو گیا تو ان غریبوں کو تو نہیں پتا، اس کے اندر پھر لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی ضربیں لگا کر پتہ پڑتا ہے کہ یہ دشمن کے ہاتھ بک گیا۔ آپ نے بہت سارا سنا ہوگا کہ یہ گمنام ہیرو ہم کس کو کہتے ہیں؟ یہ گمنام ہیرو وہی تو ہیں جس کی ہم ختم نبوت کی بات کر رہے ہیں۔ ISI، پاک فوج، MI، پاک رینجرز، ان کے اندر جتنے بھی گمنام ہیرو ہیں اور جتنے بھی سارے گمنام ہیرو ہیں، یہ جب ٹیکنالوجی کیا کرے گی؟ امریکہ تو ہمیں ابھی بھی لائیو دیکھ رہا ہے نا، لیکن آپ صرف لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی جب ضرب لگائیں گے نا سینے پہ تو 3 لفظ نکلتے ہیں، آپ کے چینل سے بتا رہا ہوں، الہام، لدنی اور کشف۔ اللہ میاں انسان تو ہر کسی کو بناتا ہے لیکن کمال کسی کو دیتا ہے، کمال کسی کو۔ تو الہام، لدنی اور کشف سے بھی آگے ایک چیز ہے، استغفر اللہ، معاذ اللہ، لیکن بڑے پروف کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جسے کہتے ہیں روح کا رشتہ۔ جو روح موکل اور جن نہیں، جو روح 7 سمندر پار کی خبریں لا کر دیتی ہے، وہی لوبیاں ہماری بھی زبان بند کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ لیکن قربان جاؤں اے گمنام ہیرو، تمہارے اوپر
جس نے میرے اس نبی کی نشانی ملک پاکستان کو بھی سنبھال رکھا ہے اور ہم پہ بھی دھیان رکھا ہے. تو ہم اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں الحمدللہ, اور پوری قوم ہی کر رہی ہے. لیکن یہ یہود اور نصارہ جو ہے نا, ان کے لیے ہم چلتی پھرتی موت ہیں, ٹائم بم ہے. یہ ایک دفعہ بم پھاڑتے ہیں, ہم ہر ہفتے بم پھاڑتے ہیں اور ہم پھر ثابت رہتے ہیں. کیوں کہ کبھی شہید مردہ نہیں ہوا کرتے. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد, وطن یا کفن. نہیں, بہت اچھی پیاری سی بات ہے. ایک سوال اور پیارا سا آ رہا ہے عمر بھائی. وہ سوال یہ ہے کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے کبھی قادیانیت کا شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے, کبھی سی پیک کے حوالے سے کچھ باتیں کر دی جاتی ہیں, اور موجودہ دور میں یہ جو ابھی رمضان سے پہلے ختم نبوت کی بات کو میدان میں لے کر آ گئے, یہ اس حوالے سے کیا کچھ کہنا چاہیں گے؟ یہ سی پیک متوازن ہو رہا ہے یا معاشی طور پر پاکستان کو تباہ کرنے کی طرف جا رہے ہیں, یا پھر اسلام کے نام پر اسلام فوبیا کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ یہ کیا تضاد کیا آ رہا ہے آپ کے خیال میں؟ میں اس کا 2 لفظوں میں جواب دوں گا کہ قادیانی جو ہے نا, قادیانی, آپ کیا سمجھتے ہیں قادیانی لابی کو؟ قادیانی لابی, میں آپ کے چینل سے کوئی ایسا لفظ کہنا نہیں چاہتا, کیونکہ اگر میں ڈائریکٹ سوشل میڈیا پہ بناتا تو پھر میں اپنے انداز میں بناتا. قادیانی کا مطلب ہے جس کا نہ ماں ایک نہ باپ ایک, نہ جس کا ماں ایک نہ باپ ایک. تو اس کو کیا پتا کہ میں کس کی طرف چل رہا ہوں؟ کیونکہ جو میرے نبی کا منکر ہے, میں عوام کو اشتعال جلانا نہیں چاہتا, بلکہ عوام کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قادیانی کس خوبصورتی سے ذہن برین واشنگ کر رہے ہیں. یہ بڑی بڑی داڑیاں رکھ کر دیوبندیوں میں بھی گھسے میں, بریلویوں میں بھی گھسے میں, شیعوں میں بھی گھسے میں, اہل حدیث میں بھی گھسے میں, لیکن گمنام ہیرو وہ بھی گھسے میں, ان کی جڑوں میں بیٹھے میں الحمدللہ. اور ہمارے ایک سپاہی سے لے کر ایک حوالدار جاننے والا نہیں ہے, لیکن الحمدللہ جس حوالدار کو ہم کہتے ہیں حول, اس کے سامنے ہر چیز بیکار ہے. کیونکہ رب, ایک شخص نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے پاس کون سا علم ہے, موکل جن یا فلانے کا؟ میں نے اس سے کہا آپ کے پاس یہ کیا ہے؟ بولا عقل. میں نے کہا نہیں, اگر اردو میں پیور میں کہیں. اس نے کہا ذہن. میں نے کہا میرے پاس بھی ذہن ہے, پر میرے پاس وہ ذہن ہے جو ذوالجلال والاکرام کے دوست کا ذہن ہے, میرا اپنا ذاتی کچھ نہیں ہے. یہ وہی سب چیزیں ہیں جو بتاتا ہے, اور الحمدللہ سر چڑھ کر آتی ہیں. لیکن اس پر شرط ایک یہ کہ آپ کو تکبر نہ کرنا چاہیے. سب تعریف اللہ کے لیے, میں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے, اور یہ لابیاں کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, چاہے زور لگا لیں. یہ ایگزامپل بتاؤں آپ کو پروف کے طور پہ, صوفی عمر دراز اور راؤ رائل کی جب تک موت نہیں لکھی, یہ ہمیں نہیں مٹا سکے. تو یہ پاکستان تو بہت بڑی بات ہے. ہم تو پاکستان کی مٹی کے کنکروں میں سے کنکر بھی نہیں ہیں. تو جسے رب رکھے اسے کون چکھے؟ یا کنا بدو یا کنستین, اللہ تیری عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اب آ جاؤ ایک میسیج کی طرف, پاکستانی قوم, اے دن الصراط المستقیم الصراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ وہ راستہ دکھانا جن پہ تو نے انعام اور اکرام رکھا, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین, نہ کہ وہ راستہ دکھا جن پر تو نے اپنا عذاب نازل کیا. تو پاکستانی قوم, دنیا کیا کہتی ہے اس کو چھوڑ دو, یہ سوچو میرے رب نے کیا کہا, مجھے کیا کرنا ہے. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد, آئی ایس آئی آئی لو یو, گمنام ہیرو آئی لو یو, پاک ایف سی آئی لو یو, ایف آئی یو آئی لو یو, اور 4-8 آئی لو یو, اور سوشل میڈیا محب وطن ایکٹیوسٹ لو یو نہیں, بس چھوٹا سا لو یو. نہیں, بہت اچھی, بہت پیاری سی باتیں. عمر دراز پاکستانی جماعت ساتھ چل رہے ہیں. اور اپنے اس بازو کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ میرے جو دوست راؤ رائل ہے نا, میں نے پہلے بھی کہا کہ پرچھائی اسے کہتے ہیں جو سایہ جسے کہتے ہیں, جو ساتھ ہوتا ہے. یہ میرا سایہ ہے اور میں اس کا آئینہ ہوں. بہت کھلا آپ کے یہاں سے میسیج دے رہا ہوں. سایہ وہ کہتے ہیں جو ساتھ بن کر چلتا ہے, آئینہ وہ کہتے ہیں جو دکھاتا ہے کہ چہرے پہ فیئر اینڈ لولی لگی ہے, منافق ہے یا کون ہے. میں اس کا آئینہ ہوں اللہ کے حکم سے. یہ جب میرے پاس آئے تو یہ پہلے ایک تھوڑے سے بارود تھے,
اور میں آپ کے توسل سے کہنا چاہوں گا کہ دیپال پور اور سیل گاؤں گمنام ہیرو سیل گاؤں اٹھ کر نورانی بستی میں آ چکا ہے، اور یہ بارود بننے میں کچھ ٹائم رہ گیا ہے، کیونکہ میں تو پھٹتا ہی ہوں، لیکن یہ خالی بم آیا تھا تیار شدہ، اس کے اندر بارود اللہ کی ضربوں سے ادھر ہم نے ڈالا، جہاں جاتا ہے پھٹ کر آ جاتا ہے، اپنے آپ کو سمیٹ کے لے آتا ہے، دشمن کی گھری کے ٹکڑے ٹکڑے کر آ جاتا ہے۔ راحل بھی ہمارے ساتھ۔ راحل یہ بتائیں کہ کیا کہنا چاہیں گے جس محبت کا اظہار عمر بھائی آپ کے ساتھ کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ تو ان کی محبت ہے، ہمارا جو تعلق ہے وہ اول آخر پاکستان اور پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے ہے۔ اللہ پاک نے ان کو جس مرتبے سے نوازا ہے، جو روحانی حوالے سے بات کر رہا ہوں میں، وہ ان کا اپنا مقام ہے، اور حیدرآباد والے بڑے بدبخت ہیں ہر اینگل سے کہ جو اس شخص کی قدر نہیں کی انہوں نے، ورنہ اس شہر میں اگر اس جیسا شخص ہو تو یہ شہر بہت خوش قسمت شہروں میں سے تھا، لیکن یہاں کے لوگ بڑے بدبخت نکلے ہر اینگل سے۔ سمجھنے والے سمجھ رہے ہوں گے کہ کس اینگل سے بات کر رہا ہوں۔ میں کراچی کا نام نہیں لوں گا، میں پنجاب، لاہور، پنڈی، فیصل آباد کا نام نہیں لوں گا، میں حیدرآباد کی بات کر رہا ہوں کہ بڑے بدبخت ہیں جو اس شخص کی قدر نہیں کی انہوں نے۔ پھر قدر کرنے والوں نے کی، وہ بھلے کراچی میں ہوں، بھلے پنڈی میں، لاہور میں، اسلام آباد میں، پنجاب میں، کے پی کے، بلوچستان، پوری دنیا میں، دبئی میں، ابوظہبی میں، مسقط میں، بحرین میں، چاہے وہ ٹورنٹو ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، کینیڈا ہو، حتیٰ کہ ہندوستان کے اندر بھی وہ لوگ جو قدر کرتے ہیں اس کی، ان کو پتہ ہے کہ اس کے معاملات کیا ہیں کیا نہیں ہیں۔ لوگ تو ہمیں بولتے ہیں کہ ہم آئی ایس آئی کے ایجنٹ ہیں، ان حرامیوں کو بھی کہتے ہیں کہ ہم آئی ایس آئی کے ایجنٹ نہیں ہیں، آئی ایس آئی ہماری ہے، ہمارے لیے سب کچھ کر رہی ہے، ہم پبلک ہے نا، تو ہمارے لیے کر رہی ہے، وہ اپنی قوم کے لیے کر رہی ہے۔ اور جو اپنے ملک کی بات کرتا ہے، اپنے ملک کو سازشوں سے بچانے کی بات کرتا ہے، تو اس کو اگر آئی ایس آئی کا یا پاک فوج کا ایجنٹ کہا جاتا ہے تو کوئی بات نہیں۔ تو یہ تو الزامات تو سب پہ لگتے رہے ہیں۔ اور پھر آج کل 5th جنریشن وار جو چل رہی ہے نا، یہ ہمارے ذہن کے مطابق یہ 6th جنریشن وار میں کنورٹ ہو چکی ہے، لیکن اس کو اون کوئی بھی نہیں کر رہا، عالمی سطح پہ کوئی اون نہیں کر رہا، ورنہ اسے پھر اس کو مکمل طور پہ ڈسکس کر کے بتانا پڑے گا کہ یہ معاملات کہاں تک جا چکے ہیں۔ تو یہ برین واشنگ جس طرح چل رہی ہے، یہ سی پیک کے معاملات، جب سے سی پیک پہ یہ کیا نام تھا ان کا، جنرل عاصم باجوہ صاحب، جب سے وہ آئے اس کے بعد سے اچانک سے لاوا پھٹا اور سارے معاملات ادارے کی طرف چلے گئے۔ عاصم باجوہ صاحب، ان کا یکدم پتہ نہیں کیا کیا ان پہ الزامات لگے۔ اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں، گندے انڈے ہماری صفوں میں موجود ہیں، لیکن ان کی نشاندہی بھی ہوتی ہے، اور گمنام ہیرو کو پتہ ہے وہ کون ہے، لیکن جب صاف ستھرے کوئی کام ہوتا ہے، جب کام ملک کی سلامتی کا معاملہ ہوتا ہے، ملک کی خوشحالی اور ترقی کا ہوتا ہے، تو اس وقت اگر کوئی ایسی حرامزدگی سامنے آتی ہے تو پھر وہ سب کو پتہ ہے کیا ہے، وہ برین واشنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے۔ لیکن ہماری عوام معصوم اور بھولی والی ضرور ہے، لیکن اللہ کے حکم سے وہ اتنا جانتی ہے کہ ہماری سیاسی قیادت میں سے کون بکا ہوا ہے اور کون نہیں، اور ہماری مذہبی قیادت میں سے کون بک چکا ہے اور کون نہیں، وہ سب جانتی ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ کون کون بک چکے ہیں، کس کس کا چورن کب کہاں بیچا جا رہا ہے، لیکن وہ بھی حالات اور واقعات کے مطابق جڑ کو کاٹنے کے لیے وقت کا انتظار کرتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ جو 5th جنریشن وار ہے نا، یہ لوبیاں نہیں، یہ عالمی طاقتوں سے لڑائی ہو جاتی ہے، اور ہمارے گمنام ہیرو اکیلے اور پوری دنیا کی طاقتیں وہ سامنے، تو پھر ایک بندہ اگر 50 سے یا 100 سے لڑ رہا ہو تو کتنی حکمت عملی سے لڑتا ہوگا، اسے بعض دفعہ فرنٹ فٹ سے بیک فٹ پہ بھی آنا پڑتا ہے، لیکن دشمن کا ستیہ ناش ہی کر دیتا ہے۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی کہ ہماری سیاسی مذہبی قیادت میں سے کون بک چکا ہے، کون نہیں بکا، کون بکنے جا رہا ہے، یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی وہ اپنی حکمت عملی کبھی دشمن پر شو ہی نہیں کرتے۔ وہ تو پھر دشمن کی چیخیں بتاتی ہیں کچھ عرصے کے بعد کہ ان کو ضربیں کہاں پر لگی تھی، کیسے لگی تھی اور کتنی پاورفل لگی تھی۔ بڑی پیاری بات کی راحل نے کہا کہ جنرل عاصم باجوہ کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کی تاریخ میں اگر
ISPR کو زیادہ نمایاں کیا تو جنرل قریشی صاحب جنرل مشرف صاحب کے زمانے میں، اس کے بعد جنرل عاصم باجوہ نے جتنے دبنگ انداز میں پاکستان کی ترجمانی کی، اور اس کے بعد جنرل آصف غفور صاحب نے جتنے بہتر انداز میں ترجمانی پاکستان کی موجودہ ISPR کے جو انچارج ہیں، چیئرمین ہیں جناب افتخار صاحب، وہ بھی بہتر انداز میں کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں جنرل عاصم باجوہ نے جس انداز سے انڈیا کو پیغام دیا، جس انداز میں جنرل آصف غفور صاحب نے پیغام دیا، جس انداز سے جنرل قریشی صاحب پیغامات دیتے تھے بین الاقوامی لوگوں کو، وہ قابل تحسین ہے۔ جنرل عاصم صاحب نے جو بلوچستان میں کارروائی کی، بلوچستان کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اچھے انداز میں اکٹھا کیا، وہ ایک تاریخی حیثیت ہے۔ ہمارا پاکستان مستحکم ہے، رہے گا اور انشاءاللہ ضرور رہے گا۔ کیا کچھ آخر میں کہیں گے پاکستان کے عوام کے لیے؟ بس میں آخر میں اتنا ہی کہوں گا پاکستانی عوام کے لیے کہ ذہن میں ایک چیز کو فیڈ رکھیں، سورہ بقرہ کی 155 سے 157 تک اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو ان لوگوں کے لیے خوشخبری، ان لوگوں کے لیے کہ ہم جن سے جان مال اولاد چھین کر ہم انہیں آزمائیں گے، اور آزمانے کے بعد انہی لوگوں کے لیے جنت کی بشارت ہوگی جو اس پہ صبر کریں گے۔ تو پاکستانی قوم صبر سے کام لو، تحمل سے کام لو، اپنے اللہ اور اس کے نبی پر بھروسہ رکھو، اور سب سے بڑی بات اپنے ملک سے، اپنی پاک فوج سے، اپنی ISI سے محبت کرو۔ وطن یا کفن، وطن یا کفن، اور یہ وطن ہمارا ہے اور ہمیں اس کے پاسباں ہیں، اور انشاءاللہ اس وطن کے لیے اپنی جان قربان کرتے رہیں گے۔ پاکستان ہماری جان، سب سے پہلے پاکستان۔ محمد آز پاکستانی صاحب بہت شکریہ آپ کا، راحل آپ کا بہت شکریہ، ذیشان ہمارے ایڈیٹر ہیں قلم کی طاقت نیوز کے، ذیشان آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔